أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. علم ترى کیا آپ نہیں جانتے کیف فعل کیسا کیا رب کا آپ کے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیدہم ان کی تدبیر کو فی تضلیل خسارے میں. وارسلا اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر طیرن پرندے ابابیل غول در غول ترمیہم جو مارتے تھے ان کو بحجارت پتھر من سجیل کنکر کے فجعلہم پس کر دیا ان کو کعصف مأکول گھاس کی طرح کایا ہوا. اس سورت کا نام سورۃ الفیل ہے. پہلی ہی آیت کریمہ میں فیل کا لفظ موجود ہے جس سے اس کا نام لیا گیا ہے. فیل فیلتن کی جمع ہے. فیلا کا معنی ہے ہاتھی. فیل کا معنی ہے بہت سے ہاتھی، یعنی وہ سورت جس میں بہت سے ہاتھیوں کا ذکر ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا 19واں نمبر ہے. اس سے پہلے 18 صورتیں نازل ہو چکی تھی. اس کا 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں. عرب کے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے معتقد تھے، مشرک یہودی عیسائی صابی. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت مسلم تھی اور وہ سب کے ہاں قابل احترام تھے، اس لیے ہر فرقہ اپنی کڑی ان کے ساتھ ملاتا تھا اور اپنا تعلق ان کے ساتھ جوڑتا تھا. یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر تھے. عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی وہی کرتے تھے. مشرکین مکہ یہ غلط نظریہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ کرتے تھے. اتنے زوردار الفاظ میں دعویٰ کرتے تھے کہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی. اس لیے رب تعالیٰ نے صریح اور صاف لفظوں میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن ایک طرف ہونے والے موحد مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اس نسبت سے لوگ کعبۃ اللہ کی بڑی قدر کرتے تھے، لیکن حقیقی روح ان کے اندر نہیں تھی. اس کو آپ اس طرح سمجھے کہ ایک آدمی سامنے مرا پڑا ہے، اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہے، ناک کان پاؤں جسم کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر روح نہیں ہے. اس لیے سارے اعضاء بے حقیقت ہیں. وہ جو کام کرتے تھے ان کی محض شکل و صورت ہوتی تھی. روح ابراہیمی جو توحیدی تھی وہ ان میں بالکل نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق وہ زندگی نہیں گزارا کرتے تھے اور ان کی طرح ان کے طریقے کے مطابق حج صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کعبۃ اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہاری طرف پیدل اور دبلی پتلی اونٹیوں پر جو چلی آئیں گی دور دراز راستے سے. کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام جبل ابو قیس. یہ پہاڑی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی تھی. اب حکومت نے اس کے نیچے سے سرنگ نکالی ہے منا کی طرف جانے کے لیے.
اس جبل ابو قیس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، جن کی قسمت میں تھا انہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا تھا، اور اب اسی صدا کا جواب دیتے ہوئے لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو لوگ بیت اللہ کی بڑی عزت کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ والوں کی اقتصادی اور معاشی ضرورت بھی پوری ہوتی تھی کہ سامان لاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں تو کوئی شے پیدا ہی نہیں ہوتی تھی، نہ زرعی زمین ہے، نہ وہاں کارخانے ہوتے، نہ ہی صنعتی دور تھا۔ لوگ چونکہ اطراف سے مکہ مکرمہ آتے تھے، یمن سے بھی آتے۔ یمن ملک کی حبشہ کا ایک صوبہ تھا، اس کے گورنر کا نام تھا ابرہہ بن صباح بن اشرم، یہ عیسائی تھا۔ حج کے دنوں میں جب اس نے دیکھا کہ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو مقامی لوگوں نے گورنر کو بتلایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مکان ہے، یہ لوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اور وہ مقام ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اس نے آدمی بھیج کر کعبۃ اللہ کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ تو سادہ سا کمرہ تھا اور اوپر غلاف چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کو یہاں ہی کعبہ بنا دیتا ہوں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس نے شہر صنعاء جو یمن کا دارالخلافہ تھا، اس میں ایک مصنوعی کعبہ بڑا خوبصورت، بڑا بلند بنوایا، اور ارد گرد لوگوں کی رہائش کے لیے کافی کمرے بنوائے، ان میں بستر لگوائے، خوراک کا انتظام کیا۔ جو لوگ پختہ ذہن کے تھے وہ تو اس کے چمکے میں نہ آئے، مگر پیٹو قسم کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں، انہوں نے خیال کیا کہ یہاں چار پائی بھی ہے، بستر بھی لگا ہوا ہے، ملتا ہے، حلوہ کیر بھی ملتی ہے، بڑی سہولتیں ہیں۔ اس قسم کے لوگوں نے اس مصنوعی کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ کچھ سالوں کے بعد حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں کم ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی پریشان ہوئے کہ تجارت میں کمی آ گئی ہے، پہلے جتنا سامان فروخت ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہوتا، ہماری آمدنی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زد پڑی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے تحقیق کی کمیٹی بنائی کہ وجہ معلوم کرو کہ لوگوں میں کمی کیوں آئی ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صنعاء میں ایک مصنوعی کعبہ بنایا گیا ہے جس میں سہولتیں بہت ہیں، لوگ وہیں چکر لگا کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ قریش کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، باقی مال تو آدمی کھا لیتا ہے مگر پیٹ کی چوٹ بہت سخت لگتی ہے۔ ان کی آمدنی پر زد پڑی تھی، وہ کس طرح برداشت کر سکتے؟ قریش مکہ نے قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک بعض روایت میں ہے کہ بنو کنانہ کا ایک چالاک آدمی بھیجا کہ وہ اس مصنوعی کعبہ کو آگ لگا دے۔ اس نے وہاں جا کر کچھ دن گزارے، کھاتا پیتا رہا، حالات کا جائزہ لیا اور پہلے اس میں غلاظت کی، پھر اس کو آگ لگا کر جلا دیا، وہ بالکل راکھ ہو گیا۔ ابرہہ کو خبر پہنچی تو اس کا پارا چڑھ گیا، غصے میں آگے کہ اتنی رقم لگا کر اتنا بلند خوبصورت کعبہ بنایا تھا، معلوم کرو یہ کام کس نے کیا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کارروائی قریش کے ایک آدمی نے کی ہے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے ہمارا کعبہ جلا ڈالا ہے، ہم نے ان کا کعبہ گرانا ہے، فوج کو چلنے کا حکم دے دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 60,000 فوج اس نے ساتھ لی اور 8 ہاتھی، بعض کہتے ہیں کہ 12 ہاتھی تھے، اور بڑے کا نام محمود تھا۔ ہاتھی اس زمانے میں وہ کام کرتے تھے جو آج کل ٹینک کرتے ہیں۔ ابرہہ فوج کی قیادت کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، راستے سے قبائل ساتھ ملتے گئے۔ مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ چر رہے تھے، ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، اور یہ واقعہ صحیح قول کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والے سال پیش آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے صرف 50 دن پہلے ابرہہ جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اپنے مشیروں سے کہا کہ میں مکہ مکرمہ کے بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کعبۃ اللہ کے متولی تھے، بڑے قد و قامت والے اور شکل و صورت بھی بڑی اچھی اور باروب تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے پوچھا کہ کیا سوال لے کر آئے ہو؟ فرمایا تم نے میرے 200 اونٹ پکڑے ہیں، وہ واپس کر دو۔ ابرہہ نے کہا کہ میں نے تو آپ کی شکل و صورت دیکھ کر سمجھا تھا کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، مگر بات آپ نے بڑی ہلکی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں، تجھے چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کعبہ کے بچانے کی بات کرتا، تجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میرا خاندان بڑا ہے، میں نے اپنے گزارے کے لیے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بیچا، کسی پر سامان لادا، اس طرح اپنا وقت گزارتا ہوں، اور کعبے کا مالک بڑا طاقتور ہے، وہ کعبے کی خود حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اور غصہ آ گیا اور کہنے لگا دیکھو کہ میں دیکھتا ہوں کعبے والا کتنا طاقتور ہے۔ جس وقت یہ مزدلفہ کے علاقے پہنچا، مزدلفہ اور منا کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے وادی محصر، یہ 540 ہاتھ چوڑی اور اتنی ہی لمبی ہے۔ اس کے ارد گرد حکومت سعودیہ نے جنگلہ لگایا ہوا ہے، وہاں شرطے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرف جانے نہیں دیتے کیونکہ مزدلفہ کا سارا علاقہ حاجیوں کے ٹہلنے کی جگہ ہے۔ عرفات سے واپسی پر مغرب عشاء فجر مزدلفہ ہی میں پڑھنی ہوتی ہے، اور صبح کی نماز کے بعد اصل مقصد ہے مزدلفہ میں ٹہلنے کا، تو پولیس والے وادی محصر کی طرف نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ اس کا حج پر اثر پڑتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المزدلفۃ کلھا موقف الا وادی محصر، سارا مزدلفہ حاجیوں کے ٹہلنے کی جگہ ہے مگر وادی محصر نہیں۔ اس وادی محصر میں جب ابرہہ کا لشکر پہنچا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سمندر کی طرف سے پرندے آئے، فوج در فوج، ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ مسور کے دانے کے برابر ایک پنجے میں اور ایک چونچ میں، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ پتھر حمص یعنی چھوٹے چنے کے برابر تھے، وہ مسور کا دانہ سطح پر پڑتا تھا، آر پار ہو کے نیچے نکل کر ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین پر گر جاتا اور ان کی تڑپ تڑپ کر جان نکل جاتی تھی۔ 60,000 میں سے کوئی واپس گھر نہیں لوٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ عبد المطلب ابرہہ کے ساتھ گفتگو کر جب واپس آئے تو شبابیب مکہ، نوجوان مکہ بڑے جذبات میں تھے کیونکہ کعبۃ اللہ کا احترام تو سب کے دل میں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ تم پہاڑوں پر چلے جاؤ، شہر میں نہ رہنا۔ انہوں نے کہا بابا جی اپنی فکر نہیں ہے، ہم تو کعبۃ اللہ کے بارے میں متفکر ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی عورتوں کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والا زندہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ چنانچہ وہ جبل نور پر چڑھ گئے، کچھ دوسرے پہاڑوں پر چڑھ گئے، مکہ خالی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو اس طرح ختم کیا کہ ان کی نسل بھی باقی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترا کا معنی ہے علم تعلم، کیونکہ رؤیت آنکھ سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے۔ تمام حضرات علم ترا کا ترجمہ کرتے ہیں علم تعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے ہمارے بتلانے سے کیف فعل ربک، کیسا کیا آپ کے پروردگار نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ،
الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو، ان کے مکر کو، ان کی شرارت کو، فی تضلیل، خسارے میں، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تکبرانہ انداز میں ابرہہ کی قیادت میں آزمودہ فوج کے ساتھ آئے کہ ہم ان کے کعبہ کو گرا کر آئیں گے، مگر ان میں سے ایک آدمی بھی بچ کر واپس نہ جا سکا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور چھوڑے اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے، طائر کی جمع ہے، ابابیل کا مفرد ابول بھی آتا ہے، ابیل بھی آتا ہے اور ابال بھی آتا ہے، جس کا معنی ہوگا گروہ، جماعت۔ تو ابابیل کا معنی ہوگا گروہ در گروہ، جوک در جوک۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ورنہ مسور یا چنے کے دانے سے آدمی نہیں مرتا۔ پھر ہاتھی تو ہاتھی ہے، مگر رب تعالیٰ نے ان کو گولی سے بھی تیز کر دیا تھا، کئی تڑپ تڑپ کر موقع پر مر گئے، اور باقیوں کے جسم میں جدری، چیچک، خسرہ قسم کی بیماری پیدا ہو گئی، وہ اس بیماری کی وجہ سے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے نصرت عطا فرما دے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بندے میں اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد کا یہ معنی ہے کہ دین پر چلو، لیکن جب دین میں کمی آئے گی تو رب تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ مصر میں کچھ حضرات سے مسواک چھوٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے 2 مہینے فتح رک گئی تھی۔ حالانکہ مسواک نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ مستحب ہے، اور جس نماز کے لیے مسواک کی جائے اس کا درجہ باقی نمازوں سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اور جہاں فرض چھوڑ دیے گئے ہو وہاں رب تعالیٰ کی نصرت کیسے آئے گی؟ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کیا خوب بات کہی ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو مارتے تھے ان کو پتھر کھنکر کے، کسی کی نوک اس طرف کسی کی نوک اس طرف، فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف، گھاس کی طرح، مأکول، کھایا ہوا، یعنی گھاس کو جانور کھا کھا کے جو بچے ہوئے باقی ماندہ کو پاؤں کے ساتھ رونتے ہیں اور منہ سے بگاڑتے ہیں، روند کر کچل کر چھورا ہوا، اس طرح وہ رونتے ہوئے کچلے ہوئے تھے۔ ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔